حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث نمبر ہے 331، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو، تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ قلب کی طرح نہ بچھائے، یہ کاف کے ساتھ، کتاب والے کاف کے ساتھ، عربی میں اس کو قدسہ کہا جاتا ہے، اس کی طرح نہ بچھائے۔ آپ نے کبھی اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی کونیاں تک ہاتھ زمین پہ لگے ہوتے ہیں۔ سجدے میں اس طرح سے ہاتھ رکھنا منع ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خواتین کی نماز میں ان کو کہا جاتا ہے وہ بچھ کے پڑھیں اور اپنی بازو بھی زمین پہ بچھائیں، جبکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ بازو زمین پہ اس جانور کی طرح مت بچھاؤ۔ ہاں، کیوں؟ اعتدال کرو سجدے میں، یعنی اپنے ہاتھوں کو تھوڑا اوپر، ہاتھ زمین پہ ہوں، کوہنیاں زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہیں، لیکن بالکل ہی اوپر نہ کر دی، یہ کر دیتے ہیں، ایسے نہیں، یہ بالکل ہاتھ سیدھے اور یہ اعتدال سے، ٹھیک ہے، میانہ روی، درمیانہ آپ کا اندازو زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہوں، اس جانور کی طرح زمین پہ بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو یعنی تھوک آ جاتا ہے منہ میں تو اس کو چاہیے وہ اپنے بائیں جانب تھوک سکتا ہے، یا ہم نے پیچھے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہ اپنے کپڑے میں لپیٹ لے اس کو یا اپنے قدموں میں تھوک لے، کیونکہ دائیں طرف اور سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں ہمیں نماز کے اور بہت سے احساسات، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، اس انداز سے نماز پڑھنی ہے کہ ہم 50 نمازوں کا ثواب اللہ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دن 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر ہے نا۔ ایک نماز ایسے پڑھیں کہ میں نے 10 نمازوں کے برابر اس کا ثواب لینا ہے، یعنی میں 10 نمازیں پڑھ رہی ہوں، ایسے ایک نماز پڑھیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ایسے نماز پڑھنی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ گناہ، نماز جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں فتنوں سے بچاتی ہے، نماز جو ہے نا اللہ کا ذکر ہے نا، اس کی یاد ہے۔ اور یہاں پہ چوتھی بات یہ، ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں بھی آپ کو لطف آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، اس کی حمد کیسے کر رہے ہیں، اس کی تعریف کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ جو دعا استفتاح ہے اس میں اپنے رب سے کیا مناجات کر رہے ہیں، آپ رکوع میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کی عظمتوں کی بڑائی، اور پھر آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا سن لی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی، سنتا تو سب کی ہے، ہم سننے سے مراد کیا لیتے ہیں کہ اس نے میری طرف پوری توجہ کر لی۔ تو ہم جب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں ٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، اللہ میرا عہدہ، میری چودراہٹ، میری بڑائی، میری کبریائی، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ، سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ کون ہے؟ تیری ذات ہے، میرا رب ہے، ربی العلیٰ، ہم یہاں کہتے ہیں پاک ہے میرا رب، سب سے بلند ہے۔ اب ہمیں جب یہ مناجات آتی ہوں گی نا رب کی بارگاہ میں، تو سر سجدے میں رکھ کے سجدہ کرنے میں بھی ہمیں ایک لطف آ رہا ہوگا، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اور ہم بس ایک بار سجدے میں جاتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، ایک بار سجدے میں زمین پہ سر ٹکتے ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر اٹھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، ہمارا نہ تو سجدہ طویل ہوتا ہے نہ مناجات طویل ہوتی ہیں، اور پھر باقی دعائیں بھی جو ہمیں سجدے کی ملتی ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہم نماز کا ترجمہ بھی سمجھنے والے ہوں، اس کا مفہوم سمجھنے والے ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم اپنے رب سے بات کیا کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم نے دنیا کو اتنا وقت دیا کہ ہم نے 16 سال دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دی ہے، لیکن وہ بات، وہ تعلیم جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہے، نماز، ہمیں اس کا ترجمہ تک نہیں کرتی، ہمیں اس کا مفہوم تک نہیں آتا۔ ہم بچپن سے لے کے بوڑھے ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے نمازیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا اپنے رب سے کیا کیا رہے ہیں، مناجات کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ اپنے رب سے مناجات کرنے کا انداز بھی اپنے نبی سے لیا ہے، تو مناجات کر کیا رہے ہیں یہ سیکھنا اب ہم پہ فرض ہے، یعنی ہمارے ذمے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سیکھیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں احساس ہو اس چیز کا اور ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ جب آپ واقعی کسی سے اللہ سے مناجات کر رہے ہوں گے، یعنی بات چیت کر رہے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رب کوئی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے، میرا تعلق ہے اس سے، تو پھر انسان بے حیائی برائی سے خود بخود رک جاتا ہے، خود بخود اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نیکیاں جو ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی کی ہے نا، نماز پڑھی ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔